لكان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ملفوظات جلد اول صفحہ 399 پر فرماتے ہیں، میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میری حیثیت سنن انبیاء کی سی حیثیت ہے۔ مجھے ایک سماوی آدمی مانو، پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں۔ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے، جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے، اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی حدیث صحیح ہوگی۔ اس ضمن میں جماعت احمدیہ قادیان کے تیسرے امام مرزا ناصر احمد صاحب اپنے 3 اہم خطبات کے صفحہ نمبر 22 تا 23 پر لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آنے والا حکم و عدل ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم بنایا گیا ہے، اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی گئی ہو اور میں کہوں کہ وہ تفسیر غلط ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ تفسیر غلط ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام حکم رکھا ہے، اور اگر کوئی بات کسی روایت اور سند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہو جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ اگرچہ سند اور روایت کے لحاظ سے وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے یہ بات نہیں کہی، تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث وضعی ہے اور مصنوعی ہے اور بناوٹی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ اس حکم کی حیثیت میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ قادیانی خلیفے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل ماننے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن عملاً یہ آپ کو حکم و عدل تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کے مخالف مولویوں کو حکم و عدل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے فتوے آپ علیہ السلام پر مسلط کرتے پھر رہے ہیں۔ حضرت حکم و عدل علیہ السلام حدیث مجددین کے سلسلے میں ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 پر فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ حضرت حکم و عدل علیہ السلام اپنی ملفوظات اور روحانی خزائن کے سینکڑوں حوالہ جات میں فرماتے ہیں کہ حدیث مجددین نہ صرف سچی حدیث ہے بلکہ یہ حدیث تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے ایک مجدد کو مبعوث فرماتا رہے گا، اور نیز یہ کہ یہ سلسلہ مجددین کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے قرآنی وعدہ کے موافق ہے۔ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اس فیصلے کے برخلاف جماعت احمدیہ قادیان کے تیسرے امام مرزا ناصر احمد صاحب اپنے 3 اہم خطبات میں کہیں تو سلسلہ مجددین کو 13 پر ختم کرتے ہیں، کہیں حدیث مجددین کو غلط قرار دیتے ہیں، کہیں گزشتہ علماء کے اقوال کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ حدیث مجددین میں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے آنے کا کوئی ذکر نہیں، کہیں کہتے ہیں کہ حدیث نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا وغیرہ۔ اسی طرح وہ اپنے مجموعہ خطبات مشعل راہ جلد 2 صفحہ 457 پر لکھتے ہیں کہ پس حدیث شریف میں کسی ایک کے آنے کا ذکر نہیں، نہ لغوی معنوں کے لحاظ سے اور نہ جو پہلے علماء تھے جن کے چند حوالے میں نے پڑھے ہیں ان کے اقوال کے مطابق، اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس کے مطابق۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ جماعت احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلیفہ بظاہر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً آپ کو حکم و عدل تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کے مخالف علماء کو حکم و عدل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان علماء کے حوالے پیش کر کے آپ کی پاک تعلیم کی دھجیاں بکھیرتے پھر رہے ہیں، اور ان علماء کی جھوٹی تعلیمات کو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک قادیانی چیلا جناب خالد واسطی صاحب سورۃ نور کی آیت 5 کے سلسلے میں غامدی صاحب کا حوالہ پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ خلیفہ ثانی پر زنا کے الزامات لگانے والوں نے 4 گواہ پیش نہیں کیے تھے، اس لیے خلیفہ ثانی نہ صرف زنا کے الزامات سے بری ہو جاتے ہیں بلکہ خلیفہ ثانی پر
الزامات لگانے والے سورۃ نور کی آیت 5 کے مطابق 80 کروڑوں کے بھی مستحق ہیں وغیرہ، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت صرف پاک دامن عورتوں کے حق میں ہے۔ اگر پاک دامن عورت پر الزام لگانے والا 4 گواہ پیش نہ کرے تو ایسی عورت الزام سے بری سمجھی جائے گی اور الزام لگانے والا 80 کروڑوں کی سزا کا مستحق ہوگا وغیرہ، جیسا کہ حضرت حاکم عدل علیہ السلام سورۃ نور کی آیت 5 کے سلسلے میں تفسیر حضرت مسیح موعود جلد 6 صفحہ 82 پر فرماتے ہیں، جو لوگ ایسی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں جن کا زناکار ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ مستور الحال ہیں، اگر وہ لوگ 4 گواہ سے اپنے اس الزام کو ثابت نہ کریں تو ان کو 80 درے مارنے چاہیے۔ اب دیکھو کہ ان عورتوں کا نام خدا نے بھری رکھا ہے جن کا زانیہ ہونا ثابت نہیں، یعنی ایسی عورت جس پر زنا ثابت نہیں، الزام کی صورت میں 4 گواہ پیش نہ ہونے پر الزام سے بری ہو جاتی ہے اور الزام لگانے والا 80 کروڑوں کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے وغیرہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3 حوالہ جات پیش خدمت ہیں، اس میں زنا کے الزام پر مبالغہ کرنے کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ زنا کے الزام لگانے والے خواہ 4 گواہ پیش نہ بھی کریں تو وہ میدان مبالغہ میں نکل آئیں تو ان سے مبالغہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور کا حکم ملاحظہ فرمائیے، حضور علیہ السلام الحکم 24 مارچ صفحہ 7 پر فرماتے ہیں سو واضح رہے کہ صرف 2 صورتوں میں مبالغہ جائز ہے۔ اول تو آپ فرماتے ہیں کہ کافر کے ساتھ، اور پھر آگے چل کر آپ فرماتے ہیں دوئم اس ظالم کے ساتھ جو ایک بھیجا تہمت کسی پر لگا کر اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک مستورہ کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، یا مثلا ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ میں نے بچشم خود اس کو شراب پیتے دیکھا ہے۔ سو اس حالت میں بھی مبالغہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں بلکہ ایک شخص اپنے یقین اور رویت پر بنا رکھ کر ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح صفحہ 7 پر ہی آپ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں غرض مبالغہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر دوسروں کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح تبلیغ رسالت جلد 2 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے چشم خود زنا کرتے دیکھا ہے یا بچشم خود شراب پیتے دیکھا ہے۔ اگر میں اس بے بنیاد و افطرا کے لیے مبالغہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی پر زنا کے الزامات لگانے والے خلیفہ ثانی صاحب کو مبالغے کے چیلنج دیتے رہے اور موقت باعذاب قسم اٹھا کر ان الزامات کو رد کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن خلیفہ ثانی صاحب نے نہ صرف مبالغے سے راہ فرار اختیار کی بلکہ موقت باعذاب قسم اٹھانے سے بھی انکار کیا اور 4 گواہوں کا مطالبہ کرتے رہے، جبکہ حضرت حاکم عدل علیہ السلام نے اس صورتحال میں مبالغہ کو بریت کا طریق قرار دیا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب کا مبالغہ اور موقت باعذاب قسم اٹھانے سے راہ فرار اختیار کرنا انہیں زانی ثابت کرتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ قادیانی خلیفے اور جعل حضرت حکم و عدل علیہ السلام کو عملاً حکم و عدل تسلیم نہیں کرتے اور دیگر مسلمان مخالف مولویوں کو حکم و عدل بنا کر اپنے زانی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد کو پاک دامن ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کرتے پھر رہے ہیں۔ فاتابروا یا اولی الابصار، فاتابروا یا اولی الابصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔